پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے والے دن وہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ ایک دفعہ پھر لیں گے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم جنرل سیٹ تھی سینٹ کی اسلام آباد سے، وہ الیکشن جیت گئے۔ حکومت نے یہ والنٹیئر کیا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، کہ اس سے، اور جو انہوں نے کہا بھی خطاب میں، کہ بجائے اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکتی رہے، میں خود یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اور اگر آئین پاکستان کو دیکھا جائے تو کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے اس پہ؟ اور ریکوزیشن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں آئین پاکستان میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ نے یہ اسرٹین کرنے کے لیے کہ کیا انہوں نے اپنی میجورٹی لوز کر لی ہے، پھر ووٹ آف کانفیڈنس کا کہنا ہے۔ تو یہ احساس کیسے ہوا حکمران جماعت کو، اور کس نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ یہ والا روٹ استعمال کریں؟ اس میں کیا کوئی پٹ فالز بھی ہیں، کوئی خدشات بھی ہیں، کوئی خطرہ بھی ہے؟ ابھی تک حکومتی اسٹریٹجی اس حوالے سے جو سامنے آئی ہے اس میں تمام اپنے اراکین اور اتحادیوں سے رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو اسلام آباد میں اکٹھا رہنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے بہت سے اقدامات ہو رہے ہیں۔ تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اسلام آباد میں جو لوگ اسلام آباد کے محل وقوع سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون سی سڑکیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ ایک ٹریل 5 سے لے کے باقاعدہ F8 تک، کچھ تو F10 تک بھی وہ ایک سڑک ہے، بڑی مشہور سڑک ہے، سب سے زیادہ موومنٹ آپ کو اور خفیہ ملاقاتیں، موومنٹس وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ اور کچھ آبویسلی منسٹر انکلیو اور MNA ہاسٹل، یہ ساری بھی اہم جگہ ہوں گی جہاں پہ کہ خبریں بنیں گی، نمبرز گیم ہوگا، نمبرز کاؤنٹنگ بار بار ہوگی۔ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا، لیکن اپوزیشن اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فورم سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کب لانا ہے، کہاں لانا ہے۔ تو سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر وزیر اعظم ایک دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں انڈر آرٹیکل 91(7) آف دا کانسٹیٹیوشن، تو کیا آرٹیکل 95 کے تحت دوبارہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن موو کر سکتی ہے، یا اس پہ 6 مہینے کے کوئی بار ہے یا ریسٹرکشن ہے؟ اس سوال کا بھی جواب معلوم کریں گے۔ آج وزیر اعظم نے ناظرین جو باتیں کی کہ جناب ان کے ووٹ باقاعدہ تک بک گئے، وہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ساری چیز پہ ہوں، میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عثمان ڈار صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ آپ نے SAPM کا واپس بن گئے نوٹیفیکیشن یا ابھی بننا ہے؟ NA75 الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں ابھی تو۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے پروگرام میں شرکت ہے۔ کچھ ہی دیر میں ناظرین سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب بھی جوائن کریں گے، اور وزیر اعظم نے کیا کہا آج کہ جی ہمارے ووٹ بک گئے، کیا اقرار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی، رشوت دینے کی؟ کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا، کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی، کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے۔ آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے، آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں، بکے ہیں، اور قوم سے خطاب میں چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے وزیر اعظم پبلکلی یہ چیز بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر لوگ بکے ہیں تو اس میں کیا پاکستان پینل کوڈ، پاکستان کا کرمنل پروسیجر کوڈ، جو الیکشن کے قوانین ہیں، وہ اس کو کوئی جرم تصور کرتے ہیں یا نہیں تصور کرتے؟ اور جس چیز کا وزیر اعظم ذکر کر رہے ہیں، کیا اس پہ کوئی قانونی کارروائی بھی ہوئی؟ کیا کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سابق سینیٹر، سابق وزیر، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سینیٹر اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک آدھا کوئی سوال میں 1-2 ویڈیوز دکھا کے پھر آپ سے قانونی رائے بھی لینا چاہوں گا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سینیٹر الیکٹ، ان کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی صاحب کوئی بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ پیسوں کے لین دین کی بات ہو رہی ہے، کیا ہے ذرا یہ دیکھتے ہیں۔ ناصر شاہ نے مجھے کہا ہے
رضائی صاحب سے بھی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں, ہم آپ کو وہاں پر سندھ میں 5-6 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ, میں بھی فون کرتا ہوں, آپ اس کی بات سن لیں, جو کہیں گے ترقیاتی کام چاہیے ہم سارے ترقیاتی کام کریں گے, جتنے مرضی کے کریں گے. 10 کروڑ کے چاہیے 10 کروڑ کے بھی دے دیں گے. اس 10 کروڑ میں بھی آپ کو پتا ہے آدھے ہوں گے آپ کے. میں آپ کو واللہ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ جو ہوگا سب کے ساتھ وہی ہوگا, کیونکہ اگر میں آپ کو زیادہ کروں گا نا تو وہاں بات نکل گئی, میں ادھر خراب ہو جاؤں گا. جہاں جہاں سب کو کیا آپ کے لیے ہم زیادہ کریں گے. میں بتا رہا ہوں سندھ میں لوگوں کو بہت اچھی آفر ہوئی, ہمارے بندوں کو آفر. جی ناظرین, یہ تو ایک طرح کی انڈیوسمنٹ تھی, ایک طرح سے آفرز دی جا رہی تھیں, اور اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی تو ہوئی نہیں, لیکن وزیر اعظم نے ذکر ضرور کیا اس کا. پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز صاحبہ نے بھی آج ذکر کیا کہ نہیں, یہ پیسے نہیں چلے, ووٹ ٹکٹ چلا ہے. اور کس کا ٹکٹ چلا ہے؟ نون کا ٹکٹ چلا ہے. کیسے چلا وہ تو جانتے ہیں, لیکن کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. کل جو سینٹ کا الیکشن ہوا, ٹی وی پر آ کر کہہ گئے کہ پیسہ چلا. پیسہ نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے. جی ناظرین, پیسہ نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے. اور اس پہ جو مختلف ٹاک شوز اور دیگر نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایشورنسز دی گئی تھیں. اب کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, یا وہ لوگ جن کو ایشورنس دی گئی یا نہیں, کہ واقعی ایسا ہوا یا نہیں, کیا معاملہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں اعتزاز احسن صاحب سے. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آج وزیر اعظم نے بھی قوم سے خطاب میں, دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, یہ بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی جرم تو نہیں ہوا, یا کہ کوئی جرم سرزد ہو رہا ہے. یہ خیر جرم کے علاوہ یہ دونوں جو آپ نے ٹیپ سنائی ہے, میں نے تو سنی ہے, میں دیکھ نہیں پا رہا, پر میں نے وہ ویڈیو تو پہلے دیکھی ہے علی حیدر گیلانی والی, جو اس سے منسوب کیا جا رہا ہے. وہ ویڈیو تو اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے کہنا کہ اس کا کیا اثر پڑے گا اس الیکشن پہ, کیونکہ جو بھی مبینہ طور پہ انہوں نے اگر بات کی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا شاید کہ میرا موقف تھا جب مریم بی بی نے اور مسلم لیگ نواز نے کی ساری لیڈرشپ نے جج ارشد ملک کی ویڈیو پیش کی تھی کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو اس کی شفافیت اور بالکل ایکوریسی اور ان ٹیمپرڈ ویڈیو کو پیش کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ان کے پاس ہوگی ان ٹیمپرڈ, اور اوریجنل فارم میں وہ سٹریمنگ ساری ہوگی جب انہوں نے پیش کی ہے, اور اس میں کوئی ٹیمپرنگ, کوئی کٹ و برید, کوئی کٹ اینڈ پیسٹ جاب نہیں ہوگا. تو یہ فوراً ہی عدالت جائیں گے, کیونکہ اس ویڈیو کے سے اگر وہ درست اور صحیح ہوتی, ان ٹیمپرڈ ہوتی, ان فیبریکیٹڈ ہوتی, تو مسلم لیگ نواز فوراً ریلیف لے سکتی تھی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس پہ تو علی حیدر گیلانی نے کنفرم کیا نا کہ میں اس ویڈیو میں موجود ہوں. جی ہاں, میری ملاقات ہوئی, 4 لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی, وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا پریس کانفرنس میں 7 بجے. پر اب ارشد بات یہ ہے کہ کس نے یہ بنائی, کس ارادے سے بنائی, کہ کیا یہ بنائی اس لیے کہ اس کو ٹریپ کیا جائے, یا کیا یہ بنائی اس کے لیے کہ اس سے باقاعدہ پیسوں کا سودا کیا جائے. یہ بہت ساری چیزیں, اور پھر کون پیش کرے گا اس کو, کون اس کی اونرشپ لے گا. آپ کے لیے تو بڑی آسانی ہوگی, یو ول اسٹینڈ بیہائنڈ دی پریولیج آف جرنلسٹ کہ جی ہم سورس نہیں بتا سکتے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ڈیفینس اس کمیشن نے اپہولڈ کیا تھا جب حامد میر نے میرے ایک سوال پہ جواب کراس ایگزامینیشن میں جواب دینے سے انکار کیا تھا. ناصر الملک صاحب کی جو کمیشن تھی اس 2018 کے الیکشن میں دھاندلی سے متعلق, یا 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کے متعلق جو کمیشن تھی, اس پہ ناصر الملک صاحب نے یہ ڈیفینس اس کا اپہولڈ کیا تھا. حامد میر نے فوراً ہی کہا تھا جی یہ میں نہیں بتا سکتا, میرا یہ جرنلسٹک پریویلیج ہے ناٹ ٹو ڈسکلوز. تو آپ یہ لے لیں گے تو پھر کون اس کو اونرشپ اور کون پیش کرے گا. یہ دوسرا جو ہے یہ ایک بڑا کلیئر واضح اس قسم کی سٹیٹمنٹ ساؤنڈ بائٹ آ گئی ہے
جس طرح میرا خیال ہے وہ ثنا بچا کے کیس میں مریم بی بی کی آئی تھی جو ایک گھنٹی بج گئی تھی، اور اس پہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی نوٹس لے لیا خود سو موٹو، تو بڑا ایکسپلینیشن، نازک سا ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، کیونکہ کوئی یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر نوٹ نہیں چلا اور ٹکٹ چلا ہے تو ٹکٹ چلی ہے تو وہ بھی انڈیوسمنٹ ہے. کوئی بھی انڈیوسمنٹ ہو ٹو کاسٹ اے ووٹ وہ ڈسکوالیفائی کرتی ہے اور وہ ایک کرمنل اوفینس ہے. اور الیکشن لا کے تحت بھی اوفینس ہے یہ، برائبری اور انڈیوسمنٹ ٹو برائبری، ٹکٹ ایک برائب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، دس بیکمز این اوفینس، یہ جرم بن جاتا ہے. انڈیوسمنٹ کسی قسم کی بھی ہو، آپ پلاٹ دینے کی انڈیوسمنٹ دیں، آپ کوئی عہدہ دینے کی، آپ کوئی ملازمت دینے کی، یہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹکٹ چلا ہے تو یہ انڈیوسمنٹ یعنی دی گئی ہے، وہ اس پہ انڈیوس ہو گئے ہیں، تو یہ ذرا ایک ڈینجرس سا معاملہ ہے میری نگاہ میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سوال کر لوں. علی حیدر گیلانی خود تو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہاں میں ویڈیو میں ہوں. جن لوگوں نے سٹنگ آپریشن کیا یقیناً ان میں سے 2-3 MNA ہوں گے جس نے یہ ریکارڈ کی ہوگی ویڈیو، جو وہاں پہ موجود ہوں گے. اگر وہ خود آ کے یہ الیکشن کمیشن بلائے تو اور وہ خود آ کے اس کو پیش کر دیں تو یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس بن سکتا ہے. اگر جو اونرشپ لیتا ہے وہ لائے تو حیدر گیلانی تو اس کو زیادہ سے زیادہ ایڈمٹ کر سکتا ہے کہ یہ میرا اس میں ان سے ملاقات ہوئی اور یہ میرا چہرہ ہے. پر وہ اگر یہ کہے کہ اس میں کٹ اینڈ پیسٹ جابز ہوئی ہیں بہت ساری اور ہوئی ہوں گی تو وہ ایک ڈیفینس لے سکتا ہے اور اسٹرانگ ڈیفینس بن سکتا ہے اس کا. لیکن دوسری اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں بالکل ہی واضح ہے. مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ زیادہ واضح ہے، ٹکٹ چلا ہے نون لیگ کا. جی وہ مطلب انڈیوسمنٹ ہو گئی نا، بالکل کوئی محرک کوئی چیز ہو گئی جس سے تحریک پیدا کی گئی، جس سے پی ٹی آئی یہ والی اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن میں لے جا کے کوئی اپلیکیشن بھی دے سکتی ہے اس حوالے سے؟ دے سکتی ہے، فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہوگا پر دے سکتی ہے. میرا خیال ہے شاید. رائٹ. بہت شکریہ سینیٹر اعتراض احسن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ سے ملک احمد خان صاحب جان لیتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ جو مریم نواز صاحبہ کی آئی مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ چلا ہے، سینیٹر اعتراض احسن صاحب کہہ رہی ہے تو انڈیوسمنٹ ہے اور اس پہ جرم بھی سرزد ہو سکتا ہے، قابل دست اندازی ہے جرم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کی وضاحت بڑی سادہ ہے. وضاحت یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کافی دوست ایسے ہمارے کولیگز ہیں جو قومی صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ نیکسٹ الیکشنز میں پیپلز مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کریں. اچھا، اس الیکشن میں کوئی ایسی بات کہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور ہم نے اس پہ بھی کوئی حتمی بات کی نہیں ان سے. کچھ خواہش کا اظہار ہوا ہے، خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات. اور وہ الیکٹیبلز ہیں موسٹلی، ان میں سے موسٹلی ایسے ہیں جو پچھلے الیکشنز میں ہمارے ساتھ بھی تھے، تو وہ اپنی پرائیویٹ سرکلز میں کوئی چھپی بات نہیں ہے. دے آر ویری کینڈڈ اباؤٹ دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تو پرائم منسٹر سے وہ سیاسی رویہ نہیں ملا جس کی توقع لے کر ہم گئے تھے. کچھ ان کے پولیٹیکل ایجنڈاز تھے، فار ایگزامپل جیسے ساؤتھ پنجاب میں موسٹلی لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ول بی لیفٹ ود نو فیس. ہم نے اپنی پارٹی چھوڑی اور ایک ایجنڈا پر وہاں پہ گئے تھے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نان پرفارمنس آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی مشکل میں. اور یہ وجوہات ہیں، آپ نہیں انڈیوس کر رہے، وہ خود آپ سے رابطے کر رہے ہیں. ہم انڈیوس نہیں کر رہے بلکہ رادر یہ اٹ از ادر وے راؤنڈ. ان کا یہ خیال ہے کہ اس نان پرفارمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نیکسٹ الیکشنز میں ایسے نہیں جا سکتے. اور اس کی ایک بڑی واضح مثال کیا ہے، ابھی کامل علی آغا صاحب سینیٹر بنے. کامل علی آغا صاحب ان کے اتحادی ہیں، ان کی پارٹی کے لوگوں کے ووٹ پرائم منسٹر کے اعتماد کے 172 میں شامل ہیں. اور کامل علی آغا صاحب جو سینٹ پہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں، ہی ہیز بین پبلک آن ٹی وی میڈیا پہ آ کے کہ نان پرفارمنس آف دا گورنمنٹ، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نان پرفارمنس کی بنیاد پہ ہم اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ کیسے جائیں گے. بالکل یہ والے ایشوز ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بلاول صاحب نے ایک تو
یہ بھی بتا دیں کہ یہ ساری ویڈیو والا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کی پارٹی کا سٹینس کیا ہے اس حوالے سے؟ اس پہ جو آج وزیر اعظم نے باقاعدہ پبلکلی الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی کوئی ایکشن نہیں لیا، اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جس کو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ بنانا ہے، کوئی لیگل کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور کوئی کیجولٹی کا امکان ہے تو صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے مبارکباد بھی ہمیں دے دیتے تو اچھی بات ہوتی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی مبارک ہو الیکشن میں کامیاب ہونے کی۔ آپ پہلے سے میں ڈسکوالیفائی کرنے کے چکر میں ابھی آپ مٹھائی لے کے آئے؟ نہیں، میں ان سے خاص کر آپ مٹھائی لے کے آئے؟ نہیں، انشاءاللہ آپ کی دعوت کریں گے، مٹھائی کیا پکی دعوت ہوگی اور سب انوائٹڈ ہوگی کی بات۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو ویڈیو آئی ہے اس میں دیکھیں، اس میں صرف حیدر گیلانی صاحب ہیں۔ یہ تو بتائیں نا کہ کس نے بنائی ہے۔ آپ سورس تو ڈیفینیٹلی نہیں بتائیں گے، آپ بہت پہنچے ہوئے بندے ہیں، لیکن جو ہے کس نے بنائی، کون تھے۔ لیکن اگر فور ٹائم دیکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں حیدر، دیکھیں حیدر کے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو فنڈز دے سکتے ہیں۔ ایسا ہم نے بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں 50 کروڑ روپے دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا اور میں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اگر چلو لائٹر موڈ پہ مان بھی لیا جائے، فار لائٹر موڈ، تو اس ڈاکٹرائن پہ، حیدر گیلانی ڈاکٹرائن پہ تو پھر وزیر اعظم صاحب نے اور تاج گل صاحبہ نے اور شہریار افریدی صاحب نے عمل درآمد کیا۔ مطلب ہے کہ جو مطلب ہے کہ بڑا کوشچن ہے یہ، باقی 4 اور بھی تھے، تو وہ صرف یہ مطلب ہے اور وہ نمبر صرف وہی ہیں جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، آگے پیچھے 1-2 کا فرق ہو رہا ہے۔ دیکھیے غالباً میں آپ کے ٹی وی پروگرام میں تھا اور میں نے کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب ووٹ ڈالنے جائیں گے اور وہ ضمیر کی آواز اپنی سنیں گے تو گیلانی صاحب کو ہی ووٹ دیں گے، ایسے ہی تھا نا۔ آپ نے 25 مزید لوگوں کا بھی کہا تھا رابطے میں جو ضمیر کی آواز پہ ووٹ ڈالیں گے۔ آج وہ کلپ آپ نے نہیں چلایا نا میرا، میں چلا دیتا ہوں۔ جب میں نے کہا نہیں، میں نے وہ والے کلپ آپ نہیں چلایا جب میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ گیلانی صاحب کنفرم ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے بھی ضمیر کی آواز پہ ووٹ ڈالے؟ دیکھیں، میں شاید غلط ہو سکتا ہوں، میرا ایک سن تو جس دن لینا آپ کنفرمیشن دیں گے ہم بار بار چلائیں گے۔ سر، میں کہتا ہوں کنفرم ہے، کیسے؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ یہ ایسے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے، آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈال وہ سکتے ایسے میں نے پہلے میرا نقطہ یہ تھا کہ جب وہ سنیں گے، جب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی ہسٹری دیکھیں گے پولیٹیکل، اور جب وہ شیخ صاحب کی ہسٹری دیکھیں گے جو ان کے اوپر مسلط کیا گیا، معیشت تباہ کرنے میں بوڑھا تھا، سب کچھ تھا، وہ جب دیکھیں گے تو وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے۔ ووٹ خراب کرنا بھی حکومت کی طرف سے ایسے سمجھے کہ ہمارے حق میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کنفرمیشن، جب وہ جیسے آپ کے انفارمرز ہیں یا آپ کے جو ذرائع ہیں، ایسے ہمارے ذرائع نے بھی بتایا ہمیں کہ جب وہ افریدی صاحب گئے اور ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر ٹک کرنا تھا، تو اگلے نے کہا جی ٹک نہیں، 1 لانا تھا، تو تاج گل صاحب نے کہا میں نے بھی ٹک کر دیے۔ یہ ہمارے بھی کچھ تو کچھ آپ کی طرح چھوٹے موٹے ذرائع ہیں، مطلب آپ کے تو بہت بڑے ذرائع ہیں۔ آپ کے اسمبلی میں تو کافی زیادہ ذرائع ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو ہوا ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بھی اور تاج گل صاحبہ کی، اور خاص کر شہریار افریدی صاحب کو، جنہوں نے جان اللہ کو دینی ہے لیکن ووٹ بھٹو کو دینے۔ عثمان ڈار صاحب، کافی سارے سوالات ہو گئے۔ ایک تو سینیٹر اعتراض احسن صاحب نے بھی جو باتیں کی، اگر تو یہ سٹنگ آپریشن تھا تو کیا آپ لوگوں کے ایم این ایز نے یہ سٹنگ آپریشن کیا اور وہ جا کے اس کو اون اپ کریں گے، کوئی کارروائی کریں گے، یا صرف تقاریر کریں گے، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے؟ اور ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی ووٹ جو ہے ضمیر کی آواز پہ دیا۔ دیکھیں ارشد، اگر یہ سٹنگ تھا یا واقعی خرید و فروخت تھی، وہ فیصلہ اگلے چند دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کر دے گا۔ وہ خود کر سکتے ہیں یا کوئی اپلیکیشن فائل کرنی مجھے کم از کم آپ سے ایک دلی ہمدردی ہے، چلے ہماری بات تو چھوڑیں، مجھے مایوسی یہ ہے کہ ارشد شریف کی پاور پلے کی آواز بھی الیکشن کمیشن آف کے کانوں تک نہیں گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے سینٹ الیکشن سے ایک رات پہلے بابر صاحب کے وہ رپورٹ کا بھی پتہ لگا تھا، وہ آواز بھی وزیر اعظم تک نہیں گئی، اور پاورفل منسٹریل کمیٹی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ انہیں ہٹا دیں۔ آپ نے جو شرمناک ویڈیو چلائی تھی اس کے بعد کچھ پیچھے رہ نہیں جاتا۔ اب مجھے پہلے باری باری ان دونوں بھائیوں کو جواب دینا ہے۔ ایک تو ملک احمد شرمناک چیزیں چلائی ہیں، لیکن وہ شرمناک چیزیں جو ہے نا اس پہ لوگوں کو شرم کسی کو بھی نہیں آتی۔ اب اس پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی تعریف کی ہے، اپریشیٹ کی ہے۔ اب ملک صاحب کو مجھے ایک پیغام دینا ہے۔ ملک صاحب، مریم صاحبہ نو جا کے کہی ہو اگر واقعی تہاڈی ٹکٹ چلی سی تو ہماری خاتون سے تو ان کی کینڈیڈیٹ ہار گئی ہیں۔ 174 ووٹ لیے ہیں ہماری فوزیہ ارشد نے اور انہوں نے 161 لی، کیڑی ٹکٹ چلی جے؟ ان کا وتیرہ رہے نون لیگ کا، جھوٹیاں مٹھائیاں کھانیاں، جھوٹیاں ٹکٹاں ونڈ گئیاں۔
اگر کہہ دیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کی کینڈیڈیٹ ہاری ہے, اچھا مجھے ٹکٹ چل گئی. اب میں ان کو جواب ہمارا فوکس نہیں تھا, اگر ہمارا فوکس ہوتا نا اس پہ بھی آتے ہیں, رسپونڈ کر لیں. بزدلی کی دلیری سے پیسہ نہیں لگایا, انہوں نے دلیری سے پیسہ لگایا ہے. اب یہ سوچتے یار اسی بھی مال تھوڑا بہت دلا لیتے, ساڈا بھی کینڈیڈیٹ جیت جانا چاہیے. مال دیتے ہم تو بخار نہیں دیتے. اب میں ان کا جواب دیتا ہوں. یہ جو میرے وزیر اعظم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, پوری قوم نے دیکھا میرے وزیر اعظم نے, میرے لیڈر نے دوبارہ ووٹ تو نہیں ڈالا, یہ تو ان کا بیانیہ ہے جی کہ وہ غلط ووٹ ڈال گئے ہیں, لیکن پوری قوم نے دیکھا آصف علی زرداری کا ضمیر جاگا. آصف علی زرداری نے ٹھپا لگایا حفیظ شیخ کو, دوبارہ ووٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے ٹھپا لگ گیا, وہ تھا ضمیر جاگا. اور یہ نہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ضمیر تو زرداری صاحب نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. کل جو مناظر تھے گیلانی صاحب کے ساتھ, حفیظ شیخ صاحب نے فارمر باس کے ساتھ, ضمیر جاگ کے تو وہ ہاتھ کانپ رہے ہیں. یہ بیماری کو چھوڑ دیتے. اگر میں شروع ہو گئی عمران خان پہ تو ادھر بیٹھ نہیں سکیں گے. میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ اس پہ رہے, میں ادھر جا رہا ہوں. اگر آپ نے بیماری پہ زیادتیات پہ بات کرنی ہے, اگر بیماری اور زیادتیات پہ بات کرنی ہے اس پہ بات نہیں کرتے, بیماریوں پہ اور ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین وقفے کے انتہائی اہم نمبرز گیم, اور وزیر اعظم ہفتے کے روز اعتماد کا ووٹ کس طرح سے لیں گے, اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں, اپوزیشن کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی, اور خاص طور پہ جب اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم بتائیں گے کہ ووٹ کب ڈالنا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کب لانا ہے, کہاں لے کے آنا ہے, اور کیا 6 مہینے کے اندر دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلے چند گھنٹے, تقریباً 48 گھنٹے اسلام آباد میں انتہائی اہم ہے, اور حکمران جماعت اپنے نمبرز پورے کر رہی ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈر آرٹیکل 91 کلاس 7 وہ قومی اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. اور اس موو کو جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, اس کو پریمپٹ کیا. لیکن وزیر اعظم نے جو اعلان کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے فورم سے, بلاول بھٹو نے اس کا کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب, اب ہم آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو بتائے گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا. میرا خیال ہے کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اور اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. اٹ از ویل اینڈ ٹرولی دا بگننگ آف دی اینڈ. اٹس ویل اینڈ ٹرولی دا بگننگ آف دا اینڈ. بڑے اچھے انداز میں ڈیلیوری کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, اور انہوں نے اپنا اگلا ہدف بھی بتا دیا ہے کہ کون سا بیٹل گراؤنڈ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. جو فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے. پنجاب کو بچانا چاہیے. آپ سے جاننا چاہوں گا فیصل کریم کنڈی صاحب, پرائم منسٹر نے آپ کی جو موو تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس سینٹر میں لانے والی, اس کو تو ختم کر دیا, اور بطور سابق ڈپٹی اسپیکر آئین اور قانون کو امپلیمنٹ آپ کرتے رہے. 6 مہینے کے اندر وفاق میں دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے اخلاقیات پہ چلتے ہیں تھوڑا. ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں نا, ہمارے بھائی تو بڑی اخلاقیات ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جب میں ہاروں گا تو میں ریزائن کروں گا اور اسمبلی توڑ دوں گا, دوبارہ عوام میں جاؤں گا. نہیں کیا, چلو ہمیں امید تک کریں گے بھی نہیں. پھر آج عارف علوی صاحب نے تسلیم کر لیا کہ وزیر اعظم صاحب کانفیڈنس کھو چکے ہیں ایوان سے, اور وہ اعتماد کا ووٹ لیں جو آج وہ ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایوان, پریزیڈنٹ صاحب نے یہ اسرٹن کیسے کیا کل کے اس پہ اسرٹن کیا کہ ناؤ اٹ از آفیشیل. یس, یہ اس کے وایا ہوا ہے, کیا نام ہے, ووٹ آف کانفیڈنس کا وہ سمری ہے, وہ جو سمری جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب ریزائن کریں, ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کانفیڈنس کھو چکے ہیں آج, جب تک وہ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لیتے. اور جہاں تک دیکھیں, جب آپ نو کانفیڈنس موشن موو ہوتی ہے, دوسری چیز ہے یہ 6 مہینے والا نہیں ہے, یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں نا, کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم چاہیں 95 اور 91(7) ہے, دیکھیں اس میں 6 مہینے کوئی بار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں سے ووٹ آف کانفیڈنس اگر یہ لے بھی لیں سیٹرڈے کو, تو اس کے بعد ہم سنڈے منڈے کو بھی موو کر سکتے ہیں. لیکن آرٹیکل 95, لیکن یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے کہ ہم جلد بازی میں نہیں, ہم آرام سے تسلی سے, یعنی کہ وہ جو تلوار ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ لٹکتی رہ سکتی ہے. ہم پہلے انشاءاللہ جو ہے اپنا چیئرمین سینٹ بنائیں گے. پی ڈی ایم کے جو بھی متفقہ امیدوار ہوں گے ان کو جو ہے ہم چیئرمین سینٹ بنائیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے. وہ ہم خود ٹائم چوز کریں کہ ہم نے کب کرنا ہے, آج کرنا ہے, کل کرنا ہے. پی ڈی ایم کا جو متفقہ فیصلہ ہوگا وہی ہوگا. لیکن ہر کسی کا جمہوری حق ہے یہ بھی کمپین کریں. آج سنجرانی صاحب اب اس وقت جو ہے وہ یوسف زگرانی صاحب کو مبارکباد, ان کے گھر گئے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ان کی جو ہے بوکھلاہٹ بتا رہی ہے کہ آج فوراً ہی
انہوں نے کل ہی کہہ دیا کہ ہم آج اعتماد کا ووٹ لیں گے، جو کہ نہیں لے سکتے تھے، لیگلی نہیں لے سکتے تھے، ان کو آج لے لینا چاہیے تھا. پھر فوراً آج اناؤنس کر دیا ہے وداؤٹ کنسلٹیشن آف دی پارٹی، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی پارٹی کی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور کہا سنجرانی ہمارا کینڈیڈیٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو آج بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ گیلانی صاحب ہوں، لیکن پی ڈی ایم کے جو لیڈرشپ کی میٹنگ ہوگی اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کون جو ہے وہ ہمارا چیئرمین سینٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. اگر آپ نمبرز دیکھیں تو ان کے پاس 43 ہے، ہمارے پاس 51 ہے، جماعت اسلامی کا ایک ووٹ ہے اور 4 انڈیپینڈنٹ ووٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہم اپنا بنائیں، یہ اپنی کوشش کریں گے، جمہوری حق ہے. لگے چیئرمین سینٹ پہ تو ابھی کافی دن ہے نا، امیڈیٹ تو وزیر اعظم والا معاملہ ہے. عثمان ڈار صاحب، خیبر پختونخوا ہاؤس، MNA ہاسٹل، منسٹرز انکلیو، اور کون سی جگہیں جہاں اکٹھے کر رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ جو آج پرائم منسٹر نے لیا اس کے لیے ایک اخلاقی قوت کی ضرورت ہے، اور یہ بھائی میرے کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے فیصلہ لے لیا اخلاقی، سیاسی، آئینی، قانونی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کا زبردست فیصلہ ہے. اور آرام سے نمبر 172 پورے ہو جائیں گے سیٹرڈے کو، پورے ہوں گے، 172 پلس ہی ہوں گے، آپ فکر نہیں کریں. بلکہ میرا اسلام آباد میں موجود ہیں 181 لوگ، دیکھیں میرا اتحادی وغیرہ سب موجود ہیں. دیکھیں ایک تو جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی ٹکٹ کو ووٹ پڑا ہے، بلاول زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ضمیر کی آواز تھی اور لوگوں کے ساتھ رابطے تھے. سابق وزیر اعظم آپ کے راجہ پرویز اشرف کہتے تھے بابا ایڈوانس پکڑ لیا ہے. آصف زرداری صاحب جو سابق صدر ہیں ایک پروگرام میں کہتے 20 لوگ رابطے میں تھے. سابق وزیر اعظم شاہد اکان عباسی کہہ رہے تھے 35 تھے، سابق ڈپٹی سپیکر کہہ رہے تھے 25 تھے. میں انہیں کہہ رہا ہوں روک سکتے ہو تو روک لو، جس کو روکنا چاہتے ہیں، جس کے ضمیر کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جو ٹکٹ پہ رکنا چاہتا ہے، ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی ایوان جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ. تمام چیزیں آپ لوگوں کے یہ سامنے، جن کے آپ ضمیر جاگے تھے کارروائی کیوں نہیں نا، انیشیٹ اور کی؟ کنہوں نے نوٹ پکڑے تھے اس شرمناک واقعہ میں، پتہ چل جائے گا پرسوں، پتہ چل جائے گا کس کی ٹکٹ مضبوط ہے، کس نے نوٹ کی طاقت پہ سینٹ میں آگے بیٹھا ہے. قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ آج لا منسٹری میں میٹنگز بھی ہوتی رہی آپ کی حکومت کی، لیکن فیصلہ نہیں کر سکے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بیسٹ فورم ہے کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانا. الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکے میں تو دھن دیکھ رہا تھا، ارشد آپ کے پروگرام میں تھا میں، لیکن یہ اندھا دھن جو خرید و فروخت ہوئی ہے، جو ویڈیوز شرمناک اس قوم کے سامنے آئی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضرور یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. ڈسکا کا الیکشن بھی کل عدم قرار دیا گیا ویڈیوز کی بنیاد پہ. اب ہم دیکھتے ہیں یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ویڈیوز کی بنیاد پہ کل عدم قرار دیا جاتا ہے کہ نہیں جاتا. یہ سارا دیکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک پارٹی کو ریلیف دے رہے ہیں اور دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں جی انہی ویڈیوز پہ جن پہ ایک پارٹی ریلیف دے جاتی ہے اور ایک ابھی ریلیف کی طلبگار ہے. ہم تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کے رائٹ لیفٹ دونوں نہ مسکرا رہے ہیں کہ کتنی پاورفل حکومت ہے، اتنا ہیوی مینڈیٹ ہے، لیکن ایک ماضی کی طرح الیکشن کمیشن بھی بات نہیں سن رہا. نہیں یہ سننے کی بات سمجھ تو جہاں تک بات نہیں ہے، یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. ڈسکا کے الیکشن کے فیصلے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تاثر دیا کہ وہ خود مختار ہے، مضبوط ہے، آزاد ہے. تو اب دیکھیں گے سینٹ الیکشن میں. ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب، ایک تو بیٹل گراؤنڈ پنجاب، وزیر اعلیٰ کے وہاں کینڈیڈیٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں یا پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ اس پہ بات چیت کوئی بیک گراؤنڈ میں چلی ہے اور وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ آسانی سے لے لیں گے آپ کے خیال میں؟ ایسا میں تو آنیسٹلی کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہوتا ہے نا وہ اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس جب اپنے سکار چھوڑتا ہے تو وہ بیسڈ اپون پولیٹیکل ایونٹس چھوڑتا ہے. اب یوسف رضا صاحب کا الیکشن جیتنا ایک پولیٹیکل ایونٹ ہے. اچھا اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کا پہلا اور بڑا فورموسٹ جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ فورن پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے آنا پڑا. سیکنڈلی آرٹیکل 91 سب آرٹیکل اس کی کلاز 7 فورین فورس آئی جیسے بھی آپ نے کہا، اور 95 اور 91 کی پروسیڈنگز انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے سے، نہ یہ اس کو روک سکتی ہیں. اب پرائم منسٹر ایزیومنگلی پریزیڈنٹ نے اگر اس کی پوری ورڈنگ پہ ہم چلے جائیں تو 91 میں پریزیڈنٹ کو جب یہ احساس ہو جائے کہ وزیر اعظم اپنی میجورٹی لوز کر گئے ہیں تو وہ اجلاس طلب کر کے ان سے یہ کہتے ہیں، کیونکہ ہی ان دا پلیئر آف دا پریزیڈنٹ جب تک وہ میجورٹی کو انجوائے کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا ووٹ کانفیڈنس کا ووٹ دیکھیں. 95 میں ادروائز ہے اس کے مورک ہماری پارٹی کے کوئی اپوزیشن کے ممبرز ہو سکتے ہیں اور وہ میجورٹی کے ساتھ اگر ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس وہ میجورٹی میں اپوزیشن والے لوگ آ گئے تو ہی سیزز ٹو بی دا پرائم منسٹر. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایک ڈیولپ ہو گیا، اور کیسے ڈیولپ ہوا ہے؟
اس میں ابتدائی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں اس وقت ایک فرکشن ہے اور اس کی ریفلیکشن ہمیں مل گئی ہے. اگر ہمیں نہ ملتی، گفتم نشستم ہوتی، ہم بات چیت کرتے اور کوئی رزلٹ اورینٹڈ چیز سامنے نہ ہوتی تو بات پھر مختلف تھی. یہ میرا کہا یا عثمان کا کہا تھا. اب دوسری جو بات ڈسکا کے الیکشن کی کمپیریزن اس کے ساتھ کی جا رہی، تو اعتزاز صاحب نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی تو میں نے تو بڑا کینڈیڈلی کنسیڈ کر کے آپ سے یہ کہا کہ جو دو پوزیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. اگر تو یہاں پر یہ کہنا پڑے کہ ڈسکا کے الیکشن کی ایویڈنشری ویلیو جو ریکوائرڈ چیزیں تھیں اس طرح کی تھی کہ الیکشن کمیشن نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اعتزاز صاحب نے تو بالکل بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ اگر کوئی بندہ اس کی اونرشپ لے اور آ کے ثابت کر دے، کھڑا ہو سامنے. تو یہاں پر یہ دو چیزیں، ایک تو پی ٹی آئی کی لوگوں کا الیکشن کمیشن سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ سو موٹو اس پہ کچھ کر لیں، یعنی کہ حکومت کے پاس ایم این ایز ہیں جن کی وزیر اعظم سے الیکشن ملاقات کمیشن بھی ہوئی، نے- سیلفیاں بھی ہوئی، وہ الیکشن کمیشن جائیں، جا کے ایکسیپٹ کریں، ایڈمٹ کریں اور پیش کریں. اور یہ تو سر الیکشن کمیشن نے ایک قانون کے تحت چلنا ہے. الیکشن کمیشن از اے کریشن آف لا. اس کی ہر ایکشن کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 یا اس کے تابع بنے قوانین ہیں یا آئین پاکستان ہے. اس سے باہر نکل کے الیکشن کمیشن اپنے طور پہ کوئی کام نہیں کر سکتی. اب اگر اس کے آرٹیکل 218 19 الیکشن ایکٹ کے جو 56 اور 54 یہ سارے آپ اکٹھے کر کے رکھ دیں، اس میں ان کے لیے اس کی ایویڈنشری ویلیو کہ وہ اس پورے الیکشن کو جیسے ڈسکا میں کالعدم قرار دیا گیا تو انہوں نے سرسری طور پہ دیکھنے کے بعد کہہ دیا کہ یہ الیکشن سسٹین نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ ٹیکنگ سائڈز ود ون پارٹی اور ادر پارٹی. الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے، مجھے اعتراض تھا الیکشن کمیشن پہ، تو میری گفتگو الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا تھی؟ میری یہ تھی کہ مجھے وضاحت دی جائے کہ آر ٹی ایس کا فیلئر کیسے ہوا. میں نے کبھی اور ابھی الیکشن پولنگ ایجنٹس گئے، ان کا سارا لوکیشنز وغیرہ، جیو فینسنگ وہ بھی آئے، وہ ساری چیزیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھیں اچھا بلاول صاحب گیم وہاں پہ شروع ہوگی. دیکھیں مجھے جو آج بلاول صاحب کی تقریر سے جو ان کی پریس ٹاک تھی اس سے مجھے یہ لگا ہے غالباً، کیونکہ دیکھیں نا یہاں نمبرز کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. اب پنجاب کے نمبرز بھی بڑے والیٹائل ہیں. اپوزیشن کی اسٹرینتھ along with پیپلز پارٹی اینڈ دیر آر فیو ابھی تک کچھ انڈیپینڈنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے لوگ ہیں. تو ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی اتنے تھن مارجن کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ نے حکومت ایسے چلائی ہے کہ جیسے آپ یو ڈونٹ کیئر فار اینی تھنگ، تو اب اس کا بھی آپ کو ٹول پے کرنا پڑے گا جو آپ کا 2.5 سال کا رویہ رہا ہے حکومت کے. یعنی بیٹل فیلڈ پنجاب ایک کلیئر آپشن ہے. دیکھیں اگر تو یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کنسنسس سے کرتی ہے تو اٹ وونٹ بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. بیٹل فیلڈ پنجاب اتنے سنجیدہ گفتگو آپ نے شروع کر دی ہے. شاکر شجاع آبادی کہتا ہے شاکر تو آپ سے آنا ہے، اساڑے چہرے پڑ حالات نہ پوچھ. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کے چہرے پڑے حالات. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے تو چہرے اسی طرح ہوتے ہیں ہر دور حکومت میں ہوتے ہیں. اچھا ایک بات پھر دہرا دیتا ہوں. ایک بات میں تو انہوں نے ضمیر جگائے، امید کرتا ہوں پرسوں بھی جگائیں گے ضمیر. میں صرف انہوں کی ٹکٹ چلی، امید کرتا ہوں پرسوں کانفیڈنس جو ووٹ کا لے رہے ہیں اس میں ٹکٹ چلے گی تو پتہ چل جائے گا قوم کو کیا ہوا ہے. دیکھیں ان کے ساتھ جو اتحادی تھے، انہوں نے ساؤتھ پنجاب کا وعدہ کیا تھا 90 دن میں. انہوں نے اپنے اتحادی اور باقیوں کے ساتھ بہت وعدے شادے کیے تھے. یہ تو آج ان کے ایم این اے میں فون کرتے ہیں یار آپ کو لاجک سے تو پھر سیٹرڈے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے وزیر اعظم. ان کے ایم این ایز نے فون کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور یوسف رضا گیلانی کو اور پیپلز پارٹی کا بھلا کرے. جو پرسوں کچھ نہیں کریں گے، وہ بتا دیا نا، وہ آگے نیا بیٹل گراؤنڈ جب اناؤنس کر دیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا پوچھتے نہیں تھے آج ہمیں بار بار بلا رہے ہیں، کبھی کدھر بلا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کیا اے سی لگانا ہے، ڈی سی لگانا ہے. کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس سے شروع کرتے ہیں، دوبارہ آپ سے شروع کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب میں بڑے بڑوں کو مخاطب کر کے کیا کہا، بڑے بڑوں کو آئیے دیکھتے ہیں. اب میں ذرا مخاطب ہوں یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو کیا ہیں یہ جو بھی ہیں، آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے، اگر پاور میری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں. اگر میں اقتدار میں نہ ہوں کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا. لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہوں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے.
میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا, میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں. میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. جی فیصل کریم کنی صاحب, بڑا واضح اور سٹرونگ میسج دیا ہے وزیر اعظم نے. پہلے پچھلے اس میں آپ نے میرا موشن توڑ دیا تھا. وہ جو ہے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جو بقول ان کے یہ کہہ رہے ہیں, ان کا جو وہ ہے بیانیہ ہے کہ جی ہمارے لوگ بکے ہیں, تو یہ جو اعتماد کا ووٹ انہی لوگوں سے یہ لیں گے. اور اگر سپوز یہ 1-2 ووٹ ان کو زیادہ مل جاتے ہیں اور کل اگر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کوئی 5-6-10 کل تو نہیں ہوں گے, وہ آپ نے اسٹریٹجی نہیں ہے, بعد میں کھیلیں گے نا. کل مطلب کل مینز اینی ٹائم. کل تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, پرسوں کل نہیں, میں کل مطلب ہے کہ کل پرسوں ترسوں مہینے بعد 2 مہینے. پرسوں کے بعد والی گیم الگ ہے. نہیں میری بات تو کمپلیٹ ہونا ہے نا, آپ تھوڑا صبر کریں حوصلے سے, ٹھیک ہے. اگر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور 1-2 ووٹ سے جیتتے ہیں, ٹھیک ہے, سپوز اعتماد فار ایگزامپل خدا نہ کرے 1-2 ووٹ ان کے زیادہ ہوں, ٹھیک ہے, اور نکل آتے ہیں 7-8-10-20 لوگ سپوز, تو وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں, کیونکہ آپ نے ان لوگوں سے بھی اعتماد لیا تھا نا, ٹھیک ہے, ان سے بھی اعتماد لیا تھا, ٹھیک ہے, جو کل ڈسکوالیفائی ہوں گے, کچھ امپورٹنٹ کوسچن ہے, اس پہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کی ایک طرف بات کرتے ہیں, 172 کا ایوان اگر 7 پرائم منسٹر کے کھڑا ہے, پہلے تو وہ ہدف ہے نا, بات چھوڑ دیں 7 ہے 8 ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست پرائم منسٹر نے بات کہی, جو مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا کھل کے سامنے آ جائے. یہ ضمیر فروشی کی بات کرتے ہیں, ضمیر کی بات کرتے ہیں, کیا منافقت بھی نہیں ہے یہ؟ اگر کوئی پیسے نہیں لے رہا, چلیں ایک طرف رکھیں پیسے, جو چھپ چھپا کے پارٹی کے خلاف لیڈر کے خلاف ووٹ دے رہا ہے وہ منافقت کر رہا ہے. اگر ہلاکی قوت ہے, جرت ہے, سامنے ہے. میں نے اسی لیے آپ کو کہا پرسوں کس چیز کا فیصلہ ہوگا, ضمیر جگایا, ٹکٹ بکی یا نوٹ چلے, یہ تینوں چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی. پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے تو یہ آوازیں اٹھیں گی, نوٹ چلا, 91-7 کی کاروائی نا, اس کے بعد آرٹیکل 95 کی کاروائی انہوں نے رکھی ہوئی ہے بچا کے. 95 کی کاروائی جائیں گے یہ ایسے ہے. میری سنیں نا, دیکھیں ہائی مورل گراؤنڈ سلیکٹیو نہیں ہو سکتا. جو تھریڈ بڑا واضح پیغام دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, آپ 26 کو آئیں گے تو وہ زیادہ لوگ نکال سکتے ہیں. اچھا سر, وہ ایسے ہے کہ وہ تو جو ان کی تقریر کا یہ حصہ ہے, وہ تو ایٹ دا بیسٹ اگر آپ اسے کو ڈیفائن کر سکتے تو ایک نارسسٹ سٹیٹمنٹ ہے, دیٹس آل. وہ نرگسیت پسندی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ان کی کہنے کا طریقہ ہے وہ تو بالکل ہی اس طرح کا ہے. یعنی کیسے یہ تصور کر لیا گیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ میرے ذمے یہ چیز ہے اور وہ چیز میرے ذمے ہوگی, اور آپ کہتے ہیں میں نے آپ سے لینی ہے. کسی کورٹ آف لا کی پروناؤنسمنٹ کو, فائنلٹی آف دوز پروسیڈنگس, کوئی مکمل طور پہ طے شدہ بات کہ یہ ایسے ہوگی ہے, تو ایسے اس طرح تو پرائم منسٹر وزرائے اعظم ایسے بات نہیں کرتے. اور اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کا یہ بیانیہ ہے چلیں کہ کرپشن پہ یہ بات جو کرتے ہیں, اور کبھی اس کے لیے ایک بالکل ڈیو پروسیس کے ساتھ, ایک ایبسلوٹ فیئرنیس کے ساتھ, وداؤٹ اینی جس میں پرسیکیوشن کا تاثر بالکل نہ ہو, اور ایک پھر آپ کی بات چلے گی اور وہ بات بڑی ہوگی. لیکن جہاں پر آپ خود ابھی جو ابھی کنڈی صاحب نے بات کی, اس کے اندر بہت وزن ہے اس بات کے اندر. یعنی آپ ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں اور آپ اس پارلیمنٹری پارٹی سے آپ لے رہے ہیں. ایک خبر تو بتا دیں, کنفرم یا ڈینائی کر دیں, حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے کل واک کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ اگر میں ہار گیا تو میں چلا جاؤں گا. دیکھیں اخلاقی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی تھوڑے بہت اخلاقیات ہے. آج تو دیکھیں ان کو 6 مہینے چاہیے ان کو دوبارہ الیکٹ کرنے کے لیے, 6 مہینے کے بعد وہ فنکشن نہیں کر سکتے. آج انہوں نے اپنی تمام مصروفیات ختم کر دی, PCC کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے. اب اگر وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہوتے تو وہ تو نہیں آ سکتے. ان کے لیے مئی جون کا ہی, یعنی کہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ بات کی انہوں نے. اب گیلانی صاحب بھی بتا سکتے ہیں, وہ دونوں واک کر رہے تھے, کیا کیا باتیں کتنے. دیکھیں ہمارے ساتھ وہ کتنے کمفرٹیبل تھے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ واک کرتے ہوئے, گیلانی صاحب کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. خود دیکھ لیں ان کی باڈی لینگویج. تو انہوں نے ناشتہ نہیں کرایا ہوگا نا. ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیتے, ہمارے تو دسترخوان بڑا. یہ ویسے ناشتہ کبھی بھی نہیں بات کرتے ہوئے حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے, یہ میرا خیال خود نہیں کرتے, خریدنے والی بات نہیں تھی یہ جو سودے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی یہ میسج آ رہے ہیں بیلنس ایڈوانس جو دیے تھے کب تک دینے. دیکھیں حفیظ شیخ صاحب سے دیکھیں وہ بڑے. چلیں مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ قوم کو وہ کلپ دکھا دیں, اس سے شرمناک افسوسناک بات, کاروائی تو آپ نے کرنی ہے نا. حکومت پاکستان آپ ہیں, عثمان ڈار صاحب, ملک احمد خان صاحب, فیصل کریم کنی صاحب, آپ سب پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین اگلے 2 دن اسلام آباد میں انتہائی انٹرسٹنگ اور وزیر اعظم ہفتے کے روز ووٹ آف کانفیڈنس ایک دفعہ پھر لینے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.